اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 24 تک اسماء الحسنہ کا ذکر بھی ہے۔ اللہ کریم اپنے بابرکت ناموں سے ہماری زندگی کو دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی سنوار دے۔ هو اللہ الذی، وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب، جانتا ہے غیب کی باتوں کو، والشہادہ، اور ظاہری باتوں کو، هو الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا۔ هو اللہ الذی، وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، الملک، بادشاہ ہے، القدوس، اور پاک ذات ہے، السلام، تمام عیبوں سے سالم، المؤمن، امان دینے والا ہے، المہیمن، پناہ میں لینے والا ہے، العزیز، زبردست ہے، الجبار، دباؤ والا ہے، المتکبر، صاحب عظمت، بڑائیوں والا، سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، عما یشرکون، ان کے شریک ٹھہرانے سے، ان چیزوں سے جس کو یہ اللہ کا شریک بتاتے ہیں۔ هو اللہ الخالق، اور وہی اللہ ہے بنانے والا، البارئ، ٹھیک ٹھاک بنانے والا، الخالق، پیدا کرنے والا، البارئ، ٹھیک ٹھاک بنانے والا، المصور، صورتیں بنانے والا، لہ الاسماء الحسنی، سب اسی کے نام ہیں پاک، خوبصورت۔ یسبح لہ، پاکی بیان کرتے ہیں اس کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، وہو العزیز، وہ زبردست ہے، الحکیم، اور حکمتوں والا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سورہ حشر کی تفسیر اور ترجمہ ہماری ناقص کوششوں اور ہماری ناقص ہستیوں کے ساتھ اللہ کریم نے اختتام پذیر فرمایا، اور آخری آیات میں سورہ حشر کی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ ان آخری آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ یہ سورہ حشر کی تینوں آیتیں هو اللہ الذی سے لے کر آخر تک یہ پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، 70,000 فرشتے جو شام تک اس کے لیے رحمت کے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ اس دن میں مر گیا تو شہادت کی موت اسے حاصل ہوگی، اور پھر اسی طرح جس نے شام کو یہ کلمات پڑھ لیے تو صبح تک اس کے لیے یہ فضائل لکھے جائیں گے، یعنی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ ہے، اور 2 مرتبہ صبح اور شام پڑھ لینے سے انسان اتنی بڑی فضیلت کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات بیان کی گئی، اور اس کے اندر بھی اللہ کی صفات بیان کی گئی اور ناموں کا تذکرہ کیا گیا۔ هو اللہ الذی، پہلا تو وہی رب ہے جس کے سوا بندگی کسی کے نہیں، عالم الغیب، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، والشہادہ، اور ان باتوں کو بھی جو سامنے ظاہر ہیں اور ظاہر نہیں ہیں، القدوس، ہر عیب سے پاک، اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شایان شان نہیں ہے، المؤمن، مومن کا لفظ جب انسان کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لانے والا، اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی تصدیق کرنے والا، اور جب یہی لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بولا جائے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں امن دینے والے، امن دینے والے، یعنی وہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں کو ہر طرح کے عذاب اور مصیبت سے امن اور سلامتی دینے والا ہے۔ المہیمن، نگرانی کرنے والا، مہیمن کے معنی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا،
العزیز زبردست یعنی طاقت والا، قوی، الجبار صاحب جبروت اور عظمت. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جبر سے نکلا ہے، جس کے مطلب ہوتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے. ہم لوگ جب اللہ کا نام جبار بولتے ہیں تو ہم اس کو اردو کے مفہوم میں جبار سمجھتے ہیں. جیسے ہم جبار اردو میں اس شخص کو بولتے ہیں جو بہت زیادہ ظالم ہو. اور عربی میں جبار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صاحب عظمت. تو صاحب عظمت ہونے میں اور ظالم ہونے میں فرق ہے. اسی لیے جبار بولنے سے لوگ اللہ کی شان کو سخت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، اس کے معنی میں بہت نرمی ہے. جیسے جبر سے جب یہ نکلا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے. جیسے عربی میں جس پٹی کو، جس کو ہم اردو زبان میں پلستر کہتے ہیں، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر لکڑی وغیرہ لگائی جاتی ہے، پلستر کہتا ہے اس کو. تو اسی طرح عربی میں اس پٹی کو جو ایسی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر باندھی جاتی ہے اس کو جبیرہ کہتے ہیں. تو یہ جبر سے نکلا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جو ہر ٹوٹی ہوئی، شکستہ اور ناکارہ چیز کی اصلاح کر کے اس کو درست کر دے. اسی لیے تو وہ رب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے اپنی محبت اور اپنی نرمیوں سے کام لیتا ہے. المتکبر بڑائی والا، اور بڑائی یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی مخصوص ہے، کیونکہ بڑا وہ ہے جو کسی بھی حال میں کسی کا بھی محتاج نہ ہو، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ پھر بڑا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اس ناموں کو کسی دوسرے شخص کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی بھی ہستی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا دعویٰ جو اللہ کو حاصل ہے یہ کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. المصور صورت بنانے والا، ان تمام مخلوقات کو خاص خاص شکل و صورت دینے والا. جیسے گدھا کھڑا ہے پہچانا جاتا ہے، گھوڑا پہچانا جاتا ہے، گائے، بیل، بھینس سب پہچانے جاتے ہیں اپنے حلیوں کی وجہ سے. اور پھر انسان کو ہی دیکھ لیجئے کہ کتنے دنیا کے اندر انسان ہیں، یہاں تک کہ ایک گھر، ایک قبیلے، ایک خاندان کے افراد بھی سب ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کی شکل ملتی ہے، لیکن اگر ان کو بھی غور سے دیکھا جائے تو ان میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتی ہیں. تو یہ کمال صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے. اسی لیے تصویر سازی کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا کہ مصور اللہ کی ذات ہے تو اس کے ساتھ شرکت کا دعویٰ کرنا ہے یہ گویا. اور جیسے حدیث مبارکہ میں بھی، یعنی قیامت کے دن تو اس کا یہ حساب نکلے گا کہ جو دنیا کے اندر تصویریں بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں کسی قسم کے بھی، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ ان میں روح پھونک کے دکھائی جائے. تو وہاں کون ہے جو روح پھونکے گا؟ اور دنیا کے اندر اس انسان کے لیے جو یہ کام کرتا ہے کیا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم؟ کہ جس گھر کے اندر تصویریں موجود ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو گویا کہ یہ کام جو لوگ اختیار کریں دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں سے مایوس رہیں گے. لہ الاسماء الحسنى یعنی اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. قرآن کریم کے اندر ان کی تعداد متعین نہیں ہے، احادیث سے یہ نام 99 بتائے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں نے ہزاروں کی تعداد تک یہ بتائے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام. لیکن بہرحال چاہے اس کے نام کتنے بھی ہوں وہ ذات ایک ہی ہے، نہ ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض زمین آسمان میں جتنے ہیں سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور اللہ نے کتنی خوبصورت بات ہمیں بتائی کہ زمین آسمان میں جتنے ہیں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی کہ انسان کے تسبیح بیان کرنے اور نہ کرنے سے اللہ کی ذات میں کوئی کمی آنے والی نہیں. ہر انسان اپنی ظاہری حالت سے ہی اللہ کی تسبیح والا نظر آ رہا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے ایسے پودے، ایسے پھول جو بعض صبح ہوتے ہی کھلتے ہیں اور راتوں میں مرجھا جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مغرب کے وقت کھلتے ہیں اور صبح کو مرجھا جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو رات کو خوشبو دیتے ہیں، صبح ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ اپنی حالت سے اپنی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور کچھ ایسی تسبیح ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے.
قرآن کریم کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو اس کی تسبیح کا فن سکھا دیا ہے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ غافل انسان کے دل کے اوپر ایک بہت بڑی دستک ہے کہ کوئی ذکر کرے نہ کرے، کوئی تسبیح کرے نہ کرے، اس رب کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ کریم ہم جیسے لوگوں کو بغیر اہلیت کے داخل فرما دے۔ تو جب اللہ کے دیدار میں لوگ محو رہیں گے، پھر اللہ اپنا دیدار ہٹائیں گے تو لوگوں سے پوچھیں گے، سوال جواب ہوں گے۔ لوگوں کو لگے گا کہ ابھی ایک لمحہ ہوا تھا، حالانکہ اس میں لاکھوں سال گزر جائیں گے۔ پھر وہ لوگ درخواست کریں گے کہ اے اللہ، دنیا میں تو ہم نے آپ کو سجدے کیے، آدھے ادھورے سجدے کیے، اللہ محبت کے سجدے نہیں کیے، بن دیکھے تھے، اللہ آپ کو جانتے نہیں تھے تو سر سجدے میں اور دھیان کہیں اور بھٹکتے تھے، اللہ آج آپ کو دیکھ لیا، ایک ایسا سجدہ جو آپ کی محبت، آپ کے شوق میں ادا کیا جائے، اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، دنیا سجدوں کی جگہ تھی، یہ تو جنت ہے، یہ سجدوں کی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں اس دنیا میں محبت کے اور شوق کے سجدے عطا فرما دے۔ اس کے اوپر اگر ہم محنت کریں تو انشاءاللہ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو نماز کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے اور ان کے سامنے انہیں اللہ کی ذات محسوس ہوتی تھی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ احسان یہی ہے، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا نہیں سوچ سکتے تو یہی سوچ لو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اپنی ذات کی یہ سوچ، اللہ اپنی ذات کی یہ فکر ہمیں عطا فرما دیں، ہمیں ایسی لذت والی، سرور والی عبادتیں عطا فرما دیں۔ آج جو ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، ہم دنیا کے لیے گھنٹوں گزار دیتے ہیں، دین کے لیے 10-15 منٹ نکالتے ہیں، نماز کے لیے 5-10 منٹ نکالتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے جیسے پہاڑ جتنا وقت ہم نے صرف کر دیا۔ اور وجہ بھی یہی ہے، جو وقت ہم اللہ کے لیے نکالتے ہیں اس میں اللہ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں، وہ کم ہوتا ہے لیکن زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اور جو وقت ہم اللہ کے علاوہ بیکار کے کاموں میں لگاتے ہیں اس میں اتنی بے برکتی ہو جاتی ہے کہ محسوس نہیں ہوتا اور گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے وقت کو کارآمد بنا دے، اور یہ جو ہم ایک عجیب و غریب قسم کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گھروں کے پیچھے لگے ہیں، مکانات کے پیچھے لگے ہیں، لباس کے پیچھے، خوراک کے پیچھے، اللہ ہماری اس دوڑ کی سمت کو تبدیل کر دے اور ہمیں اپنے اس حقیقی گھر کے لیے تیاری کرنے والا بنائے۔ اس حقیقی گھر کے اندر جب ہماری ملاقات انبیاء سے ہو، جب ہماری ملاقات شہداء سے ہو، اولیاء سے ہو، ان کے حلیے بہترین ہوں گے، ان کے گھر بہترین ہوں گے، ان کے لباس اچھے ہوں گے، ہم دنیا میں اپنے کھٹے پٹے اعمال کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور وہاں پر ہمارے لباس پھر ایسے بوسیدہ۔ ہم جب دنیا میں کسی تقریب کے اندر جاتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا لباس سب سے بہتر ہو، میں سب سے اچھا نظر آؤں، اور آخرت کے لیے ہماری ایسی کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ آخرت کے لیے ہمارا دامن خالی ہے خوبصورت لباس سے، خوبصورت ٹھکانے سے۔ اللہ کریم ہمیں وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔